إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم خواتین کو طلاق دو تو ان کی عدت کے مطابق تو ان کی عدت میں طلاق دو. رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت نکاح کی صورت میں رکھی، لیکن بسا اوقات اس نعمت کا جاری رہنا بجائے نعمت کے عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس صورت میں جو بیٹا اور بیٹی نکاح کے مقدس رشتے کی چھتری کے نیچے ایک کنبے کی تشکیل کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان کا باقی رہنا ان دونوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے بجائے نعمت کے مصیبت، بجائے رحمت کے زحمت بن جاتا ہے. اس کے لیے کیا حل ہے؟ آج کی دنیا میں جو تین بہت بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. آج کی یہودیت میں اصل یہودیت کیا تھی؟ اللہ چاہتے. آج کی یہودیت میں یہ ہے کہ خاوند بیوی کو پیپر دے اور چھٹی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی. نہ پیپر دیتے وقت کچھ قیود اور آداب ہیں اور نہ ہی واپسی کے لیے کوئی راستہ ہے. عیسائیت میں نکاح پہ سخت نکاح کے بعد طلاق پہ شدید پابندی ہے. عام مشہور بات ان کی تعلیمات، انہوں نے جو تعلیمات اب عیسائیت کی بنا رکھی ہیں ان کے مطابق ایک ہی صورت ہے کہ عورت بدکاری کرے اور اس کے بعد طلاق بپا. دونوں صورتیں
اس مسئلہ کا حل نہیں. دونوں ہی صورتوں میں بربادی، تباہی اور خرابی ہے. اور اسی وجہ سے اہل کتاب کے ہاں ان کے دین کے مطابق ان کے نظام کی عام طور پر پابندی نہیں. اسلام جو رب العالمین کا قیامت تک کے لیے ابدی، دائمی، سرمدی اور دنیا کے تمام ملکوں اور ان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے دین ہے، اس میں اس مسئلہ کا بہترین حل ہے. نہ یہودیوں والا افراط ہے، حد سے تجاوز کرنا، اور نہ عیسائیوں والی تفریط ہے کہ قریباً طلاق کا دروازہ بند کرنا درمیانی راہ ہے. اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اور آپ سب کے نفع کے لیے، اور اللہ کرے کہ سننا سنانا کہنے اور سننے والوں کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، اسی مقصد کے لیے اللہ کرے کہ میں سناؤں اور آپ سنیں، اور اللہ تعالی ہر مسلمان گھرانے کو اس مصیبت سے بچائے. طلاق لفظی معنی عربی میں اطلق یطلق اطلاقا چھوڑنا ہے. لغوی معنی طلاق کا معنی چھوڑنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے جو قیود، ضوابط اور آداب تھے ان کو ختم کرنا. اس بارے میں ایک موٹی بات، ہمارے دین میں طلاق ناپسندیدہ ہے. انشاءاللہ تفصیل عرض کرنے کی عاجزانہ بعد میں کوشش کی جائے گی. ابتدا میں طلاق ہمارے ہاں، ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے. اور ہمارے ہاں سے ایک بات کی طرف توجہ دیوانا چاہتا ہوں. عام طور پر گھرانوں میں جب بیٹی کو روانہ کیا جاتا ہے تو ہمارے بڑے سیانے، جن کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، بیٹی کو دیگر وصیتوں کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ ایک دردناک نصیحت کرتے، اور وہ نصیحت خوکر صاحب یہی ہے نا، بیٹی میں تیری ڈولی بھیج رہا ہوں، اب جنازہ اٹھانے سے پہلے اس گھر سے نہ آنا. اگر بحیا لوگوں سے واسطہ ہو تو ان کو شیطان کے شر اور فتنے سے اور ان کی اپنی شرارتوں سے بچانے کی یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن رانا صاحب حیا اور شرم والے کتنے ہیں؟ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ جانے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے یا نہ کریں گے. میں یہی سمجھتا ہوں، اور اگر کسی شخص کی رائے کچھ اور ہو تو بعد میں مجھے ضرور سمجھا کے جائے. عام طور پر کیا ہے، لڑکے والے اور سب سے پہلے لڑکا ماں باپ کے اس بول کو اچھی طرح ایکسپلائٹ کرتے. کیوں کھوکر صاحب جی؟ اس کا ترجمہ اچھا نہیں نکالتے، کچل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں شرفاء کی صاحبزادی ہے، اور یہ تصور قائم ہے کہ بیٹی
مر جانا، گھر کو اجاڑنا نہیں۔ حیا والے، پھر عرض کروں گا اور بار بار کہوں گا، حیا والے ہیں لیکن زیادہ ہیں یا تھوڑے؟ میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کرے میرا گمان 100% غلط ہو۔ کیوں افسر؟ حیا والے تھوڑے ہیں اور اللہ ان کو زیادہ کرے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ جو بھگتتے ہیں وہ اس پر اچھا تبصرہ کریں، میں کیا کہوں، لیکن دردناک کہانیاں ہیں بیٹیوں والوں کی، اللہ پر رحم کرے اور لڑکے والوں کو ہدایت دے، اور اگر وہ مظلوم ہیں تو اللہ لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو ہدایت دے۔ وہ بھی غلط ہیں لیکن عام تو پتہ نہیں، میری بات ایک مشاہدہ ہے، لیکن عام طور پر بچیوں والے ظلم و ستم کا نشانہ۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو تو آتے ہیں اپنے دین میں، دین کی طرف۔ ہمارے دین میں عام قاعدہ یہ ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثابت شدہ فرمان سنیے، امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور قصہ کہانی نہیں، اللہ چھوٹے قصے کہانیوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے، شیطان نے اپنا عرش پانی پر رکھا ہے، شیطان نے رکھا ہے، اللہ نے ہمارے آزمانے کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے دی ہے، وگرنہ وہ تو چھپڑ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے اسے یہ طاقت دی ہے، اور سچی اور پکی بات ہے صحیح مسلم کی۔ وہاں سے وہ اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان میں سے جو لشکر وہ بھیجتا ہے، اپنے دستے، اپنی فوجیں جو روانہ کرتا ہے، ان میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ مبتلا کرتا ہے۔ ایک آتا ہے، اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ شیطان کہتا ہے ما فعلت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے اسے چھوڑا نہیں یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ مائی حاجن جی، اشراق پڑھنے والی ساس اور حاجی صاحب جو چاہتے ہیں کہ بچے اجڑ جائیں، اس حدیث کو سنیں، کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے، بیٹیوں کے انبار جمع کریں اور پھر ان کو گھر اجاڑ کے آگ لگا دیں۔ گھروں کو اجاڑنا کس کی کرتوت ہے؟ شیطان کی تو ہے ہی۔ کس شیطان کی؟ سواری سب بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کا وہ چہرہ ہے جب یہ رپورٹ کرتا ہے کہ میں نے چھوڑا نہیں یہاں تک کہ میں نے میاں اور بیوی کو جدا کر دیا ہے،
شیطان کا رد عمل سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیدنی ہے. شیطان اس چہرے کو قریب کرتا ہے وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، تو شاندار ہے. اور جو ابلیس کے ہاں شاندار ہے وہ عرش والے رب کے ہاں کیا ہوگا. انٹی آئی بیڑا غرق کر کے چلی گئی. اور نام وہ کس کس کا؟ خاوند کی بہن آئی بیڑا غرق کر کے گئی. اور سمجھتی ہے کہ ماں کے گھر آنا میرا تب کامیاب ہے جب اس چڑیل کو چھٹی نہ کرواؤ. یہ شیطان کی چیلی ہے اور چھوٹی چیلی نہیں. کیسی چیلی ہے؟ حدیث شریف سن رہے ہیں کہ جس چیلے نے یہ کہا میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے نعمت تو شاندار ہے. باقی چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں، اصل کام شیطان کا تو نے کیا ہے. تو ہمارے دین میں طلاق اس کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر ناپسندیدہ ہے. اس بارے میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیے، مرد کے بارے میں بھی اور عورت کے بارے میں بھی. امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا اور رضی منہا خلقا. رانسا توجہ کیجئے پوری. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کوئی مومن ایمان والی عورت کو چھوڑ نہ دے. کہا کہ میں مرد ہوں اپنی مردانگی کے نشے میں. فرمایا کوئی ایمان والا ایمان والی عورت کو چھوڑے نہیں. اگر ایک اخلاق اس کا اسے ناپسند ہے تو دوسرا اخلاق پسند نہیں. اگر ایک اس کی بات پسند نہیں آئی تو کیا اس کے سارے جسم میں اور اس کے 24 گھنٹے میں صرف وہی ایک بات تھی؟ میں اگر ایک بند پسند نہیں آئی تو دوسری تو پسند. جدائی کے وقت جب شیطان اس کے کان میں آنکھیں پھونکے کیا کرے؟ اس کی اچھی بات کو یاد کرے. اور ہمارے اسلام میں یک طرفہ ٹریفک نہیں. خواتین کو بھی اس بارے میں واضح حکم دیا. سماعت فرمائیے. حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سالت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیها راحیة الجنہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا جو خاتون سب آ گئی، جاب والی بغیر جاب کے، پڑھی لکھی ان پڑھ، منصب والی بغیر منصب کے، خامد سے زیادہ ڈگریوں والی یا کم ڈگریوں والی، بہت بڑے باپ کی بیٹی اور چھوٹے باپ کی بیٹی، سب عورتیں. فرمایا جو خاتون اپنے خامد سے
بغیر کسی سبب کے یعنی معقول عذر کے طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور بعض روایات میں جنت کی خوشبو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو سال فاصلہ طے کرتے رہے وہاں سے بھی جنت کی خوشبو آدمی پائے گا. تو یہ بغیر کسی معقول سبب کے خاوند سے طلاق طلب کرنے والے یہ جنات الفردوس میں جائے گی. ناپسندیدہ ہے بغیر کسی معقول سبب کے. مزید سماعت فرمائیے. یہ جو گھروں میں آنے والیاں اور اب تو آئے بغیر ہی فون پہ سارے دھندے خرابی کے ہوتے ہیں. جو فون پہ معاملات کو بگاڑتی ہیں مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں ایسے کہ بنا بنایا گھر ان کو ہضم نہیں ہوتا. آئیے اس بارے میں صرف ایک حدیث شریف سماعت فرما لیجیے. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے اسے روایت کیا. 5 محدثین نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من حبب امرأة علی زوجها. وہ ہم میں سے نہیں ہے. رک جائیے. اور خواتین بھی سنیں. آئی ہے تو اجاڑ کے جانا ہے. سمجھتی ہیں میں میکے آنا میرا کارگر تو تب ہوگا جب بھائی کا گھر خالی ہوگا. سنیں، اچھی طرح سنیں. ناراض ہو پھر بھی سنیں. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی خاتون کو خامند پر خراب کرتی ہے، خامند کے خلاف ابھارنے والی، خامند کے خلاف بیوی کو بھڑکانے والی. فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور یہاں ادب کے ساتھ یا بغیر ادب کے؟ اللہ کے ادب کے ساتھ ہی بات کروں، بغیر ادب کے کیوں کروں؟ مائیاں بی بی حاجنیں تسبیح والیاں. میں بھی بوڑھا ہوں، بوڑھوں کی بات کرتا ہوں. کچھ ساتھیوں کو اعتراض ہے کہ میں بوڑھوں کے خلاف نہیں بولتا، خوش ہو جائیں بولتا ہوں. بڑی عمر کی بھی عورتیں سنیں. کاریگری یہ نہیں کہ بیٹی کو اجاڑنا ہے. اس میں کون سی بڑی کاریگری ہے؟ جب بھی بیٹی سے بات ہوگی گھر کا نظام بدل جائے. کیا ہوا؟ اگر دیکھو پیچھے تو آج مائی صاحب آئے تھے یا فون آیا تھا. ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر کوئی شرعی سبب ہو معاملہ جدا ہے. اب بات پہ گھر کے سکون کو تباہ و برباد کرنا، یہ بڑی بھی کرتی ہے تو کرتی رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اور یہ نرم بات نہیں، بہت ہی سخت بات ہے. جو کوئی کسی عورت کو اپنے خاوند کے خلاف ناجائز ابھارے، اس سے تعلق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منقطع ہونے کا اعلان کریں۔ ان سب باتوں کے باوجود جو ہم سن چکے ہیں، اسلام میں مخصوص حالات میں طلاق کی اجازت ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں متعدد دلائل ہیں۔ انہی میں سے ابتدا میں ایک آیت کریمہ سورہ الطلاق کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ مالک نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو طلاق سے روکا گیا ہے یا طلاق دینے کے بعد اس کے حکم کو بیان کیا گیا؟ طلاق کا دینا شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ سورہ البقرہ آیت شریفہ نمبر 229، اللہ کریم نے فرمایا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ طلاق سے روکا نہیں بلکہ طلاق کے احکامات میں سے حکم بیان کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے طلاق دینے کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا۔ آپ نے طلاق سے منع نہیں کیا، اس کے بارے میں دینے میں جو غلطی تھی اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمان گھرانوں کو طلاق سے محفوظ رکھے، اور جہاں طلاق ہو اللہ کرے شرعی آداب، قواعد اور اصولوں کا لحاظ رکھا جائے، اور انشاءاللہ الرحمن جب شرعی آداب کی پابندی کی جائے گی تو ویسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک یہ مصیبت دور ہو جائے گی، اور اگر یہ مصیبت رہے گی بھی تو پھر اس کا ضرر، اس کا نقصان بہت ہی ہلکا ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلام علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے طلاق کے حوالے سے کچھ بات عرض کی گئی۔ اللہ مالک کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے بات کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ احباب سے التماس ہے، کچھ مانگنے کے لیے نہیں، ان کے اور اپنے فائدے کے لیے، اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کہانیاں نہیں ڈالتے اور اخبارات کی خبریں بیان نہیں کرتے۔ کتاب و سنت کی باتیں ہیں جن کی حاجت، جن کی ضرورت ہر کنبے کو ہے، اور ویسے بھی مسجدوں کے دروازوں پر جمعہ کے دن خطبہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھنے کے لیے فرشتے رجسٹر ہوئے بیٹھے۔ جب خطبہ کا آغاز ہو جائے جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ساتھی تشریف لائے ہیں، نام لکھے جانے کے بعد وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر رحم کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक साथी ने इल्तिमास की है, वो किसी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह मालिक हमारे इस भाई की और तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारियों से निजात दे और हमारे फौज शुदगान को अपनी रहमत से आला इल्लीयीन में दाखिल फरमाए और हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली सफ़ों को मुकम्मल फरमा लीजिए, पहली सफ़ों को मुकम्मल फरमा लीजिए, सफ़ों को सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त फरमाइए। सफ़ों को खराब करना ये हम मुसलमानों में नहीं, बाहर की बात है। हमारे दीन में सफ़ों को सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त करना, और इसी में हमारी खैर है दुनिया की, और इसी में हमारी खैर है आखिरत की। मर्द हजरात अपनी शलवारें पतलूनें हमेशा उस अल्लाह की शरीयत के मुताबिक रखें जिन्होंने मुझे और आपको लिबास दिए। जो अल्लाह दे सकते हैं छीन भी सकते हैं, और अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र ये नहीं कि उनकी शरीयत को तोड़ा जाए, शुक्र ये है कि शरीयत की पाबंदी की जाए। और मुझे आपको अल्लाह की नेमतों की जरूरत हमेशा हमेशा है, मरने तक नहीं, हमेशा हमेशा है। ख़वातीन भी अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमा लें, अपने बच्चों को अपने साथ रखें, और अगर कोई बच्चा शरारत करे माँ बाप कंट्रोल करें, लेकिन बाकी साथी ना उसकी माँ को घूरें ना उसके बाप को घूरें। बच्चे हैं शरारत तो करेंगे ही,